بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا عظیم معرکہ ہوا جس میں قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی۔ مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عزت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن کی سورۃ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری سورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو۔ ہجرت کا دوسرا سال اور شعبان کا مہینہ تھا۔ مکہ میں عبد المطلب کی بیٹی عاتکہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب اس قدر ڈراؤنا تھا کہ عاتکہ گھبرا گئیں اور خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار ہے اور وہ تیزی سے بڑا چلا آ رہا ہے۔ پھر رفتہ پہنچ کر وہ رک گیا اور زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ جمع ہو گئے۔ پھر وہ آدمی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا۔ لوگ بھی پیچھے گئے۔ سارے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے کہ اچانک اسے لے کر اونٹ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا۔ پھر وہ زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، ابو قبیس نامی پہاڑ پر۔ وہاں پہنچ کر وہ آدمی پھر زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس نے ایک چٹان اٹھائی اور پوری طاقت سے زمین کی طرف پھینک ماری۔ چٹان زمین پر گرتے ہی پاش پاش ہو گئی اور اس کے ٹکڑے چھٹک کر مکہ کے سارے گھروں میں پہنچے۔ کوئی بھی اس سے محفوظ نہ رہا۔ صبح ہوئی تو عاتکہ نے اپنے بھائی عباس کو بلایا اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ بولے، دیکھو بہن، اب کسی اور سے نہ بیان کرنا، یہ خواب کسی سے کہنے کا نہیں۔ لیکن عباس سے خود ہی رہا نہ گیا، انہوں نے اپنے کسی دوست سے بیان کر دیا۔ دوست سے کہنا تھا کہ آندھی کی طرح یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ انہوں نے سنا تو عاتکہ کا خوب مذاق اڑایا۔ ابو جہل نے تمسخر کے انداز میں عباس سے کہا، اخا، اب تک تو تمہارے یہاں کے آدمی ہی نبی ہو رہے تھے، اب عورتیں بھی نبی ہونے لگی۔ لیکن عاتکہ کا خواب سچا نکلا۔ زمزم 3 دن کے بعد مکہ پہنچ گیا۔ مکہ پہنچ کر اس نے اونٹ کے دونوں کان کاٹ دیے، پھر اپنی قمیض پھاڑ ڈالی اور کجاوے کا رخ بدل دیا۔ پھر چیخا، قریش کے لوگوں، لبی بن غالب کے فرزندوں، تمہارا قافلہ آ رہا ہے، مشرق اور خوشبوئیں لا رہا ہے، اور بھی بہت سا سامان لا رہا ہے، بڑھ کر اسے جاؤ، محمد اور اس کے ساتھی اسے لوٹ نہ لیں۔ دوڑو دوڑو، مدد کے لیے دوڑو، اپنے سامان کو بچاؤ۔ عرب کی غیرت و حمیت کا حال کسے معلوم نہیں۔ کسی قبیلے کا کوئی آدمی کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے۔ دونوں طرف سے ٹڈی دل امڑ آتا اور خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ پھر یہ لڑائیاں سال ہر سال قائم رہتی۔ قبیلے کے قبیلے کٹ جاتے، کنبے کے کنبے ویران ہو جاتے، لیکن وہ بند ہونے کا نام نہ لیتی۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، لیکن مقتول کا نام کاغذ پر درج ہوتا اور پشت ہا پشت تک بچوں کو یاد کرایا جاتا کہ وہ بڑے ہوں تو اس کا بدلہ لیں۔ واحس اور بسوس کی قیامت خیز لڑائیاں کون نہیں جانتا، 40 برس تک قائم رہیں اور ہزاروں لاکھوں جانیں اس کی نظر ہوں گی، وہ بھی اسی بنا پر ہوئیں۔ رجب 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور نے 12 آدمیوں کو نخلا کی وادی میں بھیجا کہ وہاں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگائیں۔ اتفاق سے قریش کا ایک مختصر سا قافلہ ادھر سے گزرا۔ ان لوگوں نے اسے لوٹ لیا اور ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کیا۔ قتل ہونے والا آدمی عمرو بن حضرمی تھا جو عامر بن حضرمی کا بھائی تھا۔ پیارے نبی کو خبر ملی تو آپ سخت ناراض ہوئے، فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ ادھر قریش کو خبر ہوئی تو وہ غصے سے بے خود ہو گیا، جذبہ انتقام سے سرشار
اب انہیں جنگ کی دھن تھی اور رات دن اسی کی فکر۔ زمزم کی پکار نے زخم پر نمک چھڑکا اور کسی غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اب وہ جوش سے بےتاب ہو گئے، جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جلدی جلدی انہوں نے بہادر سپاہیوں کو جمع کیا اور جس قدر ممکن تھا اونٹ گھوڑوں کا انتظام کیا، جسے دیکھیے غصے سے بےتاب تھا اور محمد سے ٹکر لینے پر دوسروں کو ابھار رہا تھا۔ جوش کا عالم تھا، ہر ایک جانے کے لیے تیار تھا اور جو نہیں جا سکتا تھا اپنی طرف سے آدمی بھیج رہا تھا۔ قریش کے سارے سردار اس مہم میں شریک ہوئے، البتہ ابو لہب کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے 4000 درہم پر ایک آدمی کو تیار کی اور اپنی بجائے اسے بھیج دیا، ورنہ جوش کا تو یہ حال تھا کہ اگر کوئی جانے سے جی چراتا تو ساتھی بگڑ جاتے، اس کو شرم دلاتے ہوئے کہتے تم تو عورت ہو، گھر میں گھسے رہنے کے عادی ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ شہزادت آ جاتی اور وہ بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ کچھ لوگ جوش دلانے اور جذبات کو بھڑکانے میں پیش تھے۔ سہیل نامی ایک سوار بھی انہی میں سے تھا۔ اس نے قریش کے لوگوں سے کہا، غالب کے بیٹو، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ مسلمان ہمارے قافلوں کو لوٹ لیں؟ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ وہ سارے سامان پر قبضہ کر لیں اور تمام اونٹوں کو ہنکا لے جائیں؟ کسی کو مال کی ضرورت ہو تو مال حاضر ہے، کسی کے پاس ہتھیار نہ ہو تو ہتھیاروں کی بھی کمی نہیں۔ اس طرح قریش 950 بہادروں کے ساتھ نکلے، ساتھ ہی 100 گھوڑے اور 700 اونٹ بھی تھے۔ پیدل فوج لوہے میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے علاوہ 100 بھیڑیں تھیں، ساتھ میں گانے والی عورتیں تھیں۔ یہ بدنصیب رسول پاک کی شان میں گستاخانہ اشعار کہتی اور اس طرح سپاہیوں کی عاطفی غضب کو اور بھڑکاتی۔ دشمنوں کو یہ لشکر کرتا ہوا چلا، ہر ایک پیارے نبی پر دانت پیس رہا تھا اور غصے سے ہونٹ چبا رہا تھا۔ ان کے پیش نظر صرف یہی نہ تھا کہ قافلے کو بچا لائیں، ان کا ارادہ یہ بھی تھا کہ اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے دبا دیں اور مدینہ میں جو یہ طاقت جمع ہو رہی ہے اسے اس طرح کچل ڈالیں کہ تجارتی راستہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ ادھر ابو سفیان قافلے کو لے کر آگے بڑھا اور بڑھتے بڑھتے سرزمین حجاز سے بہت قریب ہو گیا۔ خوف زدہ تو تھا ہی، اب آگے کی خبریں معلوم کرنے لگا کہ مسلمانوں کی زد میں نہ آ جائے۔ پھر وہ زمزم کا راستہ دیکھنے لگا، کیونکہ اس کا خیال تھا زمزم آ رہا ہوگا اور ساتھ میں قریش کی مدد کے لیے آ رہے ہوں گے، لیکن کوئی نہ آیا۔ پھر جب وہ رات آئی جس میں اسے بدر کے چشمے پر پہنچنا تھا تو اونٹ تیزی سے پانی کی طرف بڑھنے لگے، حالانکہ پانی پینے کوئی ضرورت نہ تھی، ابھی ایک دن پہلے ہی وہ خوب سیراب ہو چکے تھے۔ قافلے والوں نے یہ ماجرا دیکھا تو گھبرا گیا، انہوں نے سوچا کہ اب تک تو انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، آج کیا بات ہے؟ رات بھی بڑی تاریک تھی، نگاہ کچھ بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ اس سے ان کی گھبراہٹ اور بڑی اور خوف سے برا حال ہو گیا۔ ابو سفیان نے اب رخ بدل لیا، اس کو ڈر تھا کہ مسلمان طاق میں ہوں گے اور بدر کے پاس ہی چھپے ہوں گے، لہٰذا اس نے دوسرا راستہ پکڑا، بدر سے ہٹ کر وہ ساحل پر چلنے لگا۔ اس طرح بدر اب بائیں جانب تھا اور وہ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ادھر قریش برابر آگے بڑھ رہے تھے، راستے میں جہاں کہیں پانی دیکھتے پڑاؤ ڈال دیتے، ٹھہر کر اونٹ ذبح کرتے، خود کھاتے، دوسروں کو کھلاتے، شراب و کباب کے دور چلتے، پھر وہاں سے آگے چل دیتے۔ اسی طرح وہ کھاتے پیتے عیش کرتے اور روز سے کرتے چلے جا رہے تھے کہ مکہ سے ایک آدمی پہنچا۔ اس نے کہا، بھائیو اب مکہ لوٹ چلو۔ قافلہ بالکل صحیح سالم لوٹ آیا، محمد اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں لگا، خیر اسی میں ہے کہ اب لوٹ چلو، مدینہ والوں سے ٹکر لینے کی مت سوچو، وہ ککڑی کے مثل کاٹ کے رکھ دیں گے۔ قریشی بھائیو اب آگے نہ بڑھو، قافلہ تو بچ گیا، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تم تو قافلے کو بچانے نکلے تھے، اللہ نے اسے خود ہی بچا لیا۔ اس آدمی نے یہ باتیں انہی کے بھلے کے لیے کہی تھی، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اکثر لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ قبیلہ بنی ہاشم کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئیں، چنانچہ انہوں نے لوٹنا چاہا، مگر ابو جہل بگڑ گیا، تن کر بولا، نہیں باخدا ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے، ہم تو بدر تک جائیں گے۔ بدر ایک ایسا گاؤں جہاں ہر سال میلہ لگتا ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل پر واقع ہے۔ وہ آدمی ابو سفیان کے پاس لوٹ آیا، آ کر اس نے سارا قصہ سنایا اور جو کچھ باتیں ہوئی تھیں سب بیان کر دی۔ ابو سفیان نے یہ باتیں سنی تو اسے بہت افسوس ہوا، یہ ساختہ اس کی زبان سے نکلا، ہائے میری قوم، یہ سب ابو جہل کی کارستانی ہے۔ وہ لوٹنے پر تیار نہ ہوا کیونکہ وہ آج لوگوں کا سردار بن گیا ہے اور اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اس نے خود رائے سے کام لیا، خیر خواہی کی بات تھی لیکن اس نے ٹھکرا دیا، اس کا نتیجہ بربادی اور ہلاکت ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کی خبر ہوئی تو آپ نے محسوس کیا کہ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی، اور اگر اس وقت ہمت کا ثبوت نہ دیا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی اور سر اٹھانے کا پھر کوئی موقع نہ پائے گی۔ مدینہ میں آئے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے، مہاجرین بے سر و سامان، انصار ابھی نازمودہ، یہودی مخالفت پر کمر بستہ، خود مدینہ کے مشرکوں اور منافقوں کا خطرہ۔ ایسے میں اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اگر وہ حملہ بھی نہ کریں، صرف اپنے زور سے قافلے کو بچا کر نکال لے جائیں، مسلمان دب کے بیٹھے رہیں، تب بھی مسلمانوں کی ایسی ہوا اکھڑے گی کہ عرب کا بچہ بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا، پھر پورے ملک کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ آس پاس کے جتنے قبیلے ہیں قریش کے اشاروں پر ناچنے لگیں گے، مدینے کے مشرکین بالکل بے باک ہو جائیں گے۔ اس بنا پر آپ نے عزم کیا کہ جو طاقت بھی میسر ہے اسے لے کر نکلیں گے اور میدان میں فیصلہ کریں گے۔ یہ ارادہ کر کے آپ نے سب کو جمع کیا اور ساری صورتحال سامنے رکھ دی کہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے، دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر آ رہا ہے، بتاؤ کدھر چلنے کا خیال ہے؟ جہاد میں ایک بڑے گروہ نے کہا قافلے کی طرف، لیکن پیش نظر تو کچھ اور تھا، اس لیے اپنا سوال دہرایا۔ اس پر حضرت ابوبکر اٹھے، انہوں نے بہت ہی جان سارانہ تقریر کی، پھر حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے بھی بہت عمدہ اور پرجوش تقریر کی۔ اس کے بعد عمرو کے بیٹے مقداد کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول جدھر رب کا حکم ہے اسی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بنی اسرائیل نے تو اپنے نبی سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا جانے اور جنگ کریں، لیکن ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ پر ہم ایسے کہنے والے نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا جنگ کیجیے، جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش میں ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے۔ پیارے نبی نے یہ تقریر سنی تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا، آپ نے حضرت مقداد کی تعریف کی اور دعا دی، پھر فرمایا لوگوں تم بھی کچھ بولو۔ انصار سمجھ گیا کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، وجہ یہ تھی کہ انصار کے لیے یہ پہلا موقع تھا، اس سے پہلے وہ کسی مہم میں شریک نہ ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ جو مدینہ کے معزز لوگوں میں تھے اٹھے اور عرض کیا اللہ کے رسول شاید اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ سعد نے کہا میں اس وقت سارے انصار کی طرف سے بول رہا ہوں، اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کو سچا سمجھا، ہم نے گواہی دی کہ آپ کی باتیں حق ہیں۔ اللہ کے نبی اب آپ نے جس کام کا ارادہ کیا ہے بے جھجک اس کی طرف قدم بڑھائیے، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کود پڑیں تو بھی ہم باخوشی تیار ہیں، ہم میں کوئی پیچھے رہنے والا نہیں۔ آپ بے تعامل جس سے چاہیے صلح کیجیے اور جس سے چاہیے جنگ کیجیے، پھر ہماری دولت بھی آپ کے قدموں پر ہے، جتنی چاہیں لے لیجیے، کیونکہ جتنی ہی زیادہ آپ لیں گے ہمیں اتنی ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ میں اس راستے پر کبھی نہیں گیا ہوں، نہ اس کے بارے میں کوئی واقفیت ہے، لیکن ہم دشمن سے بھاگنے والے نہیں، ہم تو میدان جنگ کے شیر ہیں، مقابلے میں ڈٹ جانے والے ہیں۔ امید ہے کہ ہم بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ خلوص و محبت سے بھری ہوئی تقریر تھی۔ پیارے نبی نے یہ تقریر سنی تو بے حد خوش ہوئے، چنانچہ آپ نے حضرت سعد کا شکریہ ادا فرمایا اور دعا دی۔ حضرت سعد کی تقریر کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر چل پڑو، اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں، اس نے مجھ سے بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے، باخدا مجھے تو دشمنوں کی قتل گاہیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر آپ نے ساتھیوں کو دشمن کی قتل گاہیں بتائیں کہ فلاں شخص اس جگہ قتل ہوگا اور فلاں آدمی اس جگہ دم توڑے گا۔ یہ سن کر لوگ سمجھ گئے کہ اب قافلہ ہاتھ نہیں آئے گا، اب جنگ ہی ہو کر رہے گی۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا، مدینے سے 1 میل پر ایک مقام ہے بئر ابی امبا، آپ وہاں پہنچے تو فوج کا جائزہ لیا، جو کم عمر تھے ان کو واپس کر دیا، پھر وہاں سے روانہ ہو گئے اور بدھ کی رات میں روحا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آخر رکوع سے فارغ ہوئے تو کافروں پر لعنت بھیجی، پھر فرمایا خدایا ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، اسے زندہ نہ چھوڑ۔ اسی روز آپ نے اصول جنگ کے مطابق فوج کو ترتیب دی، مہاجرین کا عالم حضرت مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا، خزرج کا عالم حضرت حباب بن منصر کو عطا فرمایا اور اوس کا علم بردار حضرت سعد بن معاذ کو بنایا۔ پھر پیارے نبی ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے، ان کی تعداد کل 313 تھی، ساتھ میں 70 اونٹ اور 3 گھوڑے بھی تھے۔ بدر کے پاس پہنچ کر آپ رک گئے اور علی زبیر اور سعد بن ابی وقاص کو بھیجا کہ کچھ خبر لائیں۔
ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اس پہاڑی کے پاس ایک کنواں ہے، وہاں جا کر دیکھو، شاید قریش کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو قریش کے کچھ آدمی پانی پی رہے تھے، ان میں 2 غلام بھی تھے۔ یہ لوگ سمجھے کہ یہ ابو سفیان کے غلام ہیں، چنانچہ فوراً انہیں گرفتار کر لیا اور بقیہ لوگ فرار ہو گئے۔ یہ لوگ اپنی فوج میں پہنچے تو ایک شخص زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، مسلمانوں نے تمہارے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں اپنی فوج میں بھگا لے گئے۔ یہ سننا تھا کہ کافروں پر بجلی گر گئی، غصے سے وہ بکھلا گیا اور پوری فوج میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ ادھر حضرت علی وغیرہ نے غلاموں کو ساتھ لیا اور اپنی فوج میں لوٹ آئے۔ وہاں پہنچ کر یہ لوگ ان دونوں سے ابو سفیان کا حال پوچھنے لگے۔ وہ دونوں کہتے کہ ہمیں ابو سفیان کی خبر نہیں، ہم تو قریش کو پانی پلانے والے ہیں، تو یہ لوگ انہیں مارتے۔ جب وہ دونوں کہتے کہ ہم لوگ ابو سفیان کے غلام ہیں، تب انہیں چھوڑ دیتے۔ پیارے نبی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا وہ دونوں سچ بتاتے ہیں تب تم مارتے ہو، جھوٹ بولتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہو۔ خدا کی قسم یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں، یہ دونوں واقعی قریش کے سکے ہیں۔ آپ نے دونوں سے فرمایا کچھ ابو سفیان کے بارے میں بتاؤ۔ دونوں غلام بولے ابو سفیان کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پیارے نبی نے فرمایا اچھا قریش کہاں ہے؟ غلام بولے بس کچھ ہی دور۔ پیارے نبی نے فرمایا لشکر میں کتنے سپاہی ہیں؟ دونوں غلام بولے باخدا وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ غلاموں نے کہا ایک دن 9، ایک دن 10۔ یہ سن کر پیارے نبی ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دشمن 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ پیارے نبی نے ساتھیوں سے فرمایا کس جگہ ٹھہرنا مناسب رہے گا؟ حباب بن منظر نے عرض کیا اللہ کا رسول آگے بڑھ کر پانی پر قبضہ کر لیا جائے، وہاں کے بارے میں مجھے خوب واقفیت ہے۔ ایک کنواں میری نظر میں ہے، ایک کنواں تو ایسا ہے جو کبھی خشک ہی نہیں ہوتا، پانی بھی بلا کا چیزی ہے، وہاں ایک حوض بنا کر پانی سے بھر دیں گے، پھر خوب پئیں گے اور ڈٹ کر لڑیں گے اور آس پاس کے جتنے کنویں ہیں سب کو بیکار کر دیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ پانی کا پہلے سے انتظام کر لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس پر قبضہ کر لیں اور پھر پریشانی اٹھانی پڑے۔ حباب کا مشورہ سن کر آپ نے فرمایا حباب تمہاری رائے بہت خوب ہے۔ چنانچہ آپ اسی وقت اٹھے، جان سار ساتھی بھی ساتھ تھے۔ جا کر آپ نے پانی پر قبضہ کر لیا اور حباب نے جو کچھ کہا تھا اس پر عمل ہوا۔ قسمت سے اسی رات بارش ہو گئی، زمین چونکہ ریتلی تھی، ساری ریت جم گئی اور چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ جگہ جگہ پانی کو روک کر چھوٹی چھوٹی حوض بھی بنا لیے گئے جن میں مسلمانوں نے خوب نہایا دھویا اور بالکل تازہ دم ہو گئے۔ اس کے برعکس قریش کی طرف زمین چونکہ نرم اور نشیبی تھی، اس لیے پانی جم کر کیچڑ بن گیا، پھر چلنا پھرنا ان کے لیے وبال بن گیا۔ اس طرح یہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی اور دشمنوں کے لیے عذاب۔ پیارے نبی نے عمار بن یاسر عبداللہ بن مسعود کو دشمنوں کی طرف بھیج دیا کہ جا کر وہاں حالات کا جائزہ لیں۔ دونوں وہاں جا کر گھومے پھرے، حالات کا جائزہ لیا، پھر لوٹ آئے۔ آ کر انہوں نے بتایا دشمنوں کا خوف سے برا حال ہے اور بارش بھی لگاتار جاری ہے۔ سعد بن معاذ نے کہا ایک ٹیلے پر حضور کے لیے خیمہ نصب کر دیا جائے، اس طرح پورا میدان جنگ آپ کی نظروں میں رہے گا، ضرورت کے وقت سایہ بھی مل سکے گا، آرام کو دل چاہے تو آرام بھی فرما لیں گے۔ دعا نماز کی خواہش ہوئی تو اس کے لیے بھی بہتر رہے گا۔ آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور ایک خیمہ نصب ہو گیا۔ پیارے نبی میدان جنگ میں تشریف لے گیا، خاص ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک ایک قریش کے سرداروں کا نام لیا اور فرمایا فلاں اس جگہ قتل ہوگا اور فلاں اس جگہ دم توڑے گا۔ جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ہر ایک کی لاش اسی جگہ ملی، کوئی بھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہ تھا۔ پھر آپ فوج میں تشریف لائے اور فوج کی صف آرائی کی اور ایک ماہر جنگجو کی طرح اس کو ترتیب دیا۔ پھر میدان جنگ میں تشریف لائے اور وہاں پہنچ کر ایک تقریر کی۔ تقریر بہت جوشیلی تھی۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا پیارے بھائیوں، میں تمہیں ان چیزوں پر ابھارتا ہوں جن پر اللہ نے ابھارا ہے، اور ان چیزوں سے روکتا ہوں جس سے اللہ نے روکا ہے۔ اللہ بڑی شان والا ہے، حق کا حکم دیتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے اور بھلائی کرنے والوں کو اونچا رتبہ دیتا ہے۔ تمہارے اندر اللہ کا نبی موجود ہے جو تمہیں برائیوں سے ہوشیار کرتا ہے اور بھلائیوں کا حکم دیتا ہے۔ دیکھو آج تم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے
جس سے اللہ بیزار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ترجمہ تمہاری اپنے سے جو بیزاری ہے، اللہ کی بیزاری اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ ذلت کے بعد تم کو جس سے عزت ملی اس سے غافل نہ ہو۔ آج اللہ تم کو دیکھنا چاہتا ہے، تم اس موقع پر تم اخلاص اور جان بازی کا ثبوت دو۔ خدا کی رحمت تم پر چھا جائے گی اور اس کی مغفرت تم پر سایہ کرے گی۔ قریش نے عمیر بن وہب کو بھیجا کہ مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگائے اور ان کے حالات معلوم کرے۔ چنانچہ وہ چھپ کر گیا اور گھوم پھر کر جائزہ لیا۔ پھر آ کر اس نے قریش سے کہا، مسلمان 300 کے قریب ہیں، ساتھ میں 70 اونٹ اور 3 گھوڑے بھی ہیں۔ پھر اس نے کہا، قریشی بھائیوں، مصیبتیں موت لاتی ہیں، مدینہ کے اونٹ موت کی سواریاں ہیں۔ سن لو، تم کو ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہے جو تلواروں کی گود میں پلے ہیں، دیکھتے نہیں، وہ چپ چاپ رہتے ہیں، کچھ بولتے نہیں، لیکن سانپوں کی طرح ڈستے ہیں۔ بخدا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان میں سے جو بھی مرے گا ہم میں سے ایک کو مار کے مرے گا۔ بتاؤ، اگر اتنے ہی آدمی ہم میں سے مار گئے تو زندگی کا کیا لطف رہ جائے گا؟ اسی لیے ابھی سے سوچ لو۔ قریش کو عمیر کی باتوں کا یقین نہ آیا۔ انہوں نے دوسرے آدمی کو بھیجا۔ وہ آدمی چھپ چھپا کر اسلامی فوج کے قریب پہنچا اور گھوڑے پر بیٹھ کر چاروں طرف چکر لگایا۔ پھر اس نے آ کر کہا، خدا کی قسم، وہ لوگ کوئی ایسے طاقتور نہیں، تعداد میں بھی بہت کم ہیں، ہتھیاروں سے بھی خالی ہیں، لیکن ایک بات ہے، وہ مرنے کے لیے آئے ہیں اور اب لوٹ کر گھر کو نہیں جانا چاہتے۔ تلوار ہی ان کی کل طاقت ہے۔ اب تم خود سوچ لو۔ یہ باتیں سن کر کچھ لوگ کانپ اٹھے اور حوصلے ان کے پست ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ کچھ اور لوگوں کو بھی سمجھایا، وہ لوگ بھی تیار ہو گئے۔ اس طرح یہ لوگ مکہ لوٹ آئے۔ پھر قریش کی فوج سامنے آئی اور ہر سپاہی سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ اس وقت آپ پر انتہائی خضوع کا عالم تھا۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے، اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، یہ غرور سے کرتے ہوئے تجھ سے لڑنے آئے ہیں، یہ تیرے دین کی مخالفت پر کمر کسے ہوئے ہیں، تیرے رسول کو ناکام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، تو نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کر۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے ثابت قدم رہنے کے لیے کہا ہے اور بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے، بے شک تو وعدے پورے کرنے والا ہے۔ بے خودی کا یہ عالم تھا کہ چادر کندھوں سے گر پڑتی اور آپ کو خبر تک نہ ہوتی۔ کبھی سجدے میں گر پڑتے اور فرماتے، خدایا، اگر آج یہ جانیں مٹ گئی تو قیامت تک تیری پرستش نہ ہوگی۔ ایک طرف پیارے نبی کا یہ انداز تھا اور دوسری طرف اللہ آپ کی مدد میں مصروف تھا اور حکمت کے ساتھ آپ کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ ابھی آپ راستے ہی میں تھے اور دشمنوں کی تعداد سے بالکل بے خبر تھے کہ اللہ نے دشمن کی فوج کو خواب میں دکھایا۔ خواب میں اندازہ ہوا کہ دشمن تھوڑے ہی ہیں۔ اس سے آپ کا حوصلہ بڑھا اور دل کو اطمینان نصیب ہوا۔ مسلمانوں نے سنا تو ان کی بھی ہمت بڑھی اور وہ بے کھٹک بڑھتے چلے گئے۔ پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو کافر مسلمانوں کو کم نظر آئے، مسلمان کافروں کو تھوڑے دکھائی دیے۔ اس طرح دونوں کے دل بڑھے اور دونوں میدان جنگ میں اتر آئے۔ پھر جنگ چھڑی تو مسلمان تو کافروں کو بہت نظر آنے لگے، لیکن کافر مسلمانوں کو کم ہی دکھائی دیے۔ اس سے کافروں کے حوصلے تو پست ہو گئے اور وہ خوف و گھبراہٹ سے بدحال ہو گئے، لیکن مسلمانوں کی ہمت اور بڑھ گئی اور وہ بڑھ بڑھ کر کافروں کو مارنے لگے۔ ترجمہ سورۃ انفال کا کہ یاد کرو اے نبی، اللہ تمہیں خواب میں انہیں تھوڑا دکھا رہا تھا اور اگر کہیں وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور اے ایمان والو تم ہمت ہار بیٹھتے اور لڑائی کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ بلا شبہ وہ سینوں تک کے حال کا جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو اللہ انہیں تمہاری نگاہوں میں تھوڑا دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے پورا کر دے، اور سارے معاملے اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ قریش کے کچھ لوگ بڑے کہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پیے۔ مسلمانوں نے دیکھا تو انہیں اٹھانا چاہا، مگر پیارے نبی نے فرمایا، پی لینے دو، جو بھی پی لے گا وہ زندہ بچ کر نہ جا سکے گا۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ ابو جہل نے عامر بن حضرمی کو، جسے اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، للکارا۔ اس نے کہا، خون کا بدلہ سامنے ہے، کھڑے ہو کر قوم سے دہائی دو۔ چنانچہ عامر اول کے دستور کے مطابق ننگا ہو گیا اور پکارا، مارا ہو، ہائے امرو، ہائے امرو۔ اس سے تمام فوج میں آگ لگ گئی اور جنگ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے عامر بن حضرمی
آگے بڑھا۔ مقابلے میں حضرت عمر کے غلام میجا سامنے آئے۔ عامر بن حضرمی نے بڑھ کر انہیں قتل کر دیا۔ اس طرح غزوہ بدر میں سب سے پہلے میجا کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد عتبہ سینہ تان کر لشکر سے باہر آیا، یہی لشکر کا سردار بھی تھا، ساتھ میں اس کا بھائی شیبہ، اس کا بیٹا ولید بھی آگے بڑھے۔ ادھر مقابلے میں 3 انصاری جوان نکلے۔ پیارے نبی کو یہ دیکھ کر خیال آیا کہ یہ کفر اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس جنگ میں پہلے انصار جان کی بازی لگائیں، یہ مناسب نہیں۔ پہلے مہاجرین کو ہتھیلی پر جان رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنی قوم اور اپنے رشتے کے لوگ ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، بنی ہاشم، یہ لوگ باطل کے نام پر اکٹھا ہوئے ہیں، یہ لوگ حق کے نور کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اٹھو اس حق کے نام پر جان دو جسے تمہارا نبی لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر علی، حمزہ اور عبیدہ میدان میں آئے۔ عتبہ نے اپنے بیٹے سے کہا، ولید آگے بڑھو۔ ولید کا مقابلے میں آنا تھا کہ حضرت علی نے بڑھ کر اسے قتل کر دیا، پھر عتبہ خود بڑھا، حضرت حمزہ نے اسے قتل کر دیا، پھر شیبہ آگے بڑھا۔ مقابلے میں حضرت عبیدہ آئے، شیبہ نے انہیں زخمی کر دیا، ان کی پنڈلی کٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے یہ حال دیکھا تو فوراً آگے بڑھے اور شیبہ کو ٹھنڈا کر دیا، پھر حضرت عبیدہ کو کندھے پر اٹھا کر پیارے نبی کی خدمت میں لائے۔ کچھ دنوں میں حضرت عبیدہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ پیارے نبی نے ساتھیوں کو للکارا، بڑھو جنت کی طرف جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ عمیر بن حمام نے جنت کی خوشخبری سنی تو خوشی سے اچھل پڑے، کہا، ہائے، جنت میں پہنچنے پر بس اتنی ہی دیر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ چنانچہ اس وقت وہ کھجور کھا رہے تھے، مگر جنت کی خوشبو پا لینے کے بعد اس کھجور میں کیا مزہ مل سکتا تھا۔ فوراً اس کو پھینکا، دشمن کے سر میں گھس گئے، کچھ دیر جان بازی کے ساتھ لڑتے رہے، پھر شہید ہو گئے۔ جنگ زوروں پر تھی اور دونوں طرف سے حملے ہو رہے تھے کہ پیارے نبی نے ایک مٹھی ریت لی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، یعنی منہ کالے ہوں، منہ کالے ہوں۔ نبی کا ہاتھ تھا اور خدا کی قدرت، یہ مٹھی بھر ریت عذاب بن کر فوج میں پھیل گئی اور دشمنوں کی آنکھوں میں اٹ گئی۔ چنانچہ دشمن آنکھیں ملنے لگے اور مسلمان پورے زور شور سے ان پر ٹوٹ پڑے اور قتل کا بازار گرم کر دیا۔ آخر دشمنوں کی ہار ہوئی اور مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ ابھی جنگ جاری تھی کہ عبدالاسود کے بیٹے اسود نے کہا، جو قبیلہ مخزوم کا آدمی تھا، خدا کی قسم، میں تو مسلمانوں کے حوض کا پانی پیوں گا یا اسے بیکار کر دوں گا، ورنہ مجھ پر جینا حرام۔ چنانچہ وہ تیزی سے لپکا اور حوض کے قریب آ گیا۔ حضرت حمزہ پاس ہی کھڑے تھے۔ بجلی کی تیزی سے چھپتے اور تلوار کا وار کیا، کیونکہ وہ سخت تھا، ایک پیر کٹ کر الگ ہو گیا، وہ کھسک کر حوض میں جا پڑا، دوسرے پیر سے اس کو توڑ بھی دیا، اس کا پانی بھی پیا۔ حضرت حمزہ پھر لپکے اور بڑھ کر ایک اور وار کیا، دیکھا گیا تو وہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جنگ ختم ہوئی تو پیارے نبی نے فرمایا، ابو جہل کہاں ہے؟ وہ بھی کہیں پڑا ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود اس کی تلاش میں نکلے، دیکھا تو ایک جگہ پڑا دم توڑ رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے گردن پر پیر رکھا اور سر الگ کر کے خدمت اکثر میں حاضر ہوئے۔ اس طرح کفر و شرک کے بہت سے علمبردار مارے گئے اور قریش کے بہت سے سرداروں کے سر قلم ہوئے۔ قتل ہونے والے 70 تھے اور قید ہونے والے بھی 70۔ مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے، 6 مہاجر تھے اور 8 انصاری۔ مارے جانے والے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ہر ایک کو الگ الگ دفن کرانا مشکل تھا۔ وہیں ایک چوڑا کنواں تھا، تمام لاشیں اس میں ڈال کر اسے برابر کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے ہر ایک کا نام مل کر پکارا، کتنے برے رشتہ دار نکلے تم، میں نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو لوگ مر چکے ہیں ان سے آپ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان کو اب معلوم ہو گیا ہے کہ رب کا وعدہ سچا تھا۔ پھر ابو جہل کی لاش کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا، یہ تو فرعون سے بھی زیادہ سرکش نکلا۔ فرعون کو اپنی ہلاکت کا یقین ہوا تو اس نے اللہ کو یاد کیا، مگر اس کو ہلاکت کا یقین ہوا تو اس نے لات و عزیٰ کو پکارا۔ لڑائی ختم ہو گئی تو پیارے نبی نے زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ دوڑا دیا کہ لوگوں کو فتح کی خوشخبری سنائیں۔ فتح کی خبر سنتے ہی مسلمان خوشی سے اچھل پڑے، لیکن منافق اور یہود وہ غم سے پیلے پڑ گئے۔